حاضرین و ناظرین مکرم، سید حجویر کی چوکٹ پر منعقدہ یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اب وقت ہے اس عزت مآب شخصیت کے خطاب و بیان کا جن کے زیر نگرانی آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت نے دین متین کی خدمت کے صلہ میں انہیں پوری دنیا میں عزتوں سے، برکتوں سے، احترام اور محبتوں سے نوازا ہے۔ بلا مبالغہ پوری دنیا کے بالخصوص نوجوان نسل کے دلوں پر عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ حکومت کرتے ہیں۔ بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ دین متین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کی زیب و زینت، آپ کی دلوں کی دھڑکن، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سچے خادم، یار غار کے سچے خادم، عمر فاروق کے خادم، عثمان غنی کے خادم، مولا علی کے خادم، سیدہ فاطمہ کے نوکر، حسنین کریمین کے خادم، زیب و زینت آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، آپ کے مخدوم و محترم جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور آج نقشبندیوں کی ایک خانگاہ کے خانقاہ نشین ہونے کے ناطے نقشبندیوں کے سردار کا ذکر خیر فرمائے جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی آل کے ایک عظیم شہزادے کے دربار میں، جن کی شہزادی حضور سیدہ زہرا کے شہزادے کے عظیم دربار میں ہم ان کے غلام صادق، سب صحابہ کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم پہ حاضر ہیں۔ الحمدللہ، کیا حسین امتزاج ہے کہ اولیاء کے امام کا دربار ہے، داتا علی حجویری کا دربار ہے جو اولیاء کا امام اور اولیاء کا سلطان ہے، اور یوم کس کا ہے؟ جو سب صحابہ کے امام ہیں، سب امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ترین غلام حضرت صدیق اکبر کا یوم ہے۔ الحمدللہ صدیق اکبر کے یوم پہ حاضر ہیں۔ آج جمادی ثانی کی 22ویں شب ہے اور آج یوم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ، حضور کی اہل بیت پاک کا صدقہ، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، افضل البشر بعد از انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی خوان کرم سے ہمیں آج ٹکڑے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے شیخ کامل کے ساتھ وفاقی وزیر مذہبی امور، الحمدللہ جن کے خاندان نے اہل سنت کی بے مثال خدمات کی ہیں، بے مثال خدمات ہے۔ اہل سنت کے لیے خدمات کی بھی طویل فہرست ہے، قربانیوں کی بھی صرف بات کی حد تک نہیں، حقیقت میں قربانیوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک عظیم درگاہ کے ایک عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، پیر صاحب گمکول شریف تشریف فرما ہیں، پیر حسنین محبوب صاحب تشریف فرما ہیں، جناب سید طاہر رضا بخاری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، پیر صاحب گڑی شریف تشریف فرما ہیں، پیر عمران ولی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، پیر صاحب سخی سلطان بہو رحمت اللہ کے سجادہ نشین آپ تشریف فرما ہیں، سلطان احمد علی صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی اقبال چشتی صاحب، میرے بھائی عامر فیاضی صاحب، دیگر جتنے مہمان تشریف فرما ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے ان خوبصورت مشائخ الزام کے ارشادات سے استفادہ کرنا ہے، میں نے صرف حاضری کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے۔ آج کس کا یوم ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کے مزار مبارک پہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں، ان الصفا صفت صدیق، کہ صفا جو ہے وہ صدیق اکبر کی صفت ہے، صدیق اکبر کی صفا ہے، یعنی جو باطن کی پاکیزگی ہے نا، وہ صدیق اکبر کو اس انداز میں حاصل ہے کہ صدیق اکبر کا اپنا باطن تو پاک ہے ہی ہے، جو صدیق اکبر کے ساتھ تعلق جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک فرما دے گا۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ صدیق اکبر امام اہل طریقت ہیں، سلسلہ نقشبند تو ہے ہی آپ کا سلسلہ، اس کے علاوہ بھی جتنے سلاسل ہیں سب کے امام کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب کے امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی جو بھی صحابہ سے سلسلہ چلا، جو بھی سلاسل ہیں، کیونکہ سب صحابہ کے امام صدیق اکبر ہیں، تو پتہ چلا کہ سب سلاسل کے امام بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک باطن انسان ہیں کہ جن کا سینہ غیر کے خیال سے، اغیار کے خیال سے اس طرح پاک ہے کہ صحابہ میں بھی آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب پھر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر حقیقتاً شیخ الاسلام ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تمام سلاسل کے مشائخ نے آپ کو اپنا امام مانا ہے، تمام اہل مشاہدہ نے آپ کو اپنا امام مانا ہے۔ حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں یہی صدیق اکبر ہیں جو افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بعد تمام امتوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے افضل ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ اللہ اکبر، قربان نہ جائیں ہم صدیق اکبر کے، کیا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو کس نے کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ صدیق اکبر جن کی شہزادی ام المؤمنین ہیں اور حضور کی محبوب ترین زوجہ ہیں، وہ صدیق اکبر، یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ جن کے سارے گھرانے کو اللہ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے۔
صدیق اکبر خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی ازواج بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی پوتیوں کا بھی اللہ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ قرآن کریم میں 32 آیات ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو شان صدیق اکبر کو نمایاں کرتی ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں صرف یہاں تک بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی 300 سے زائد ایسی احادیث ہیں جس میں حضور نے اپنے غلام صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے غلام صادق صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا سوچو کیا مقام ہے صدیق اکبر کا، سارا قرآن جن کی مدح ہے، اللہ کریم جن کی تعریف فرماتا ہے، ساری مخلوق جن کی تعریف کرتی ہے، انہوں نے اپنی 300 سے زیادہ احادیث میں صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے، اپنے غلام صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے۔ صدیق اکبر کی بے مثال خدمات دین ہیں اور آپ کی خدمات دین ناقابل فراموش ہیں۔ کئی جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ اگر عشرہ مبشرہ کوئی دیکھا جائے تو ایک تو حضرت صدیق اکبر خود ہوئے، ایک حضرت عمر فاروق اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین کے علاوہ 7 کے 7 جو باقی عشرہ مبشرہ ہیں ان سب نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت صدیق اکبر کے خوان کرم سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ کئی آیات ہیں صدیق اکبر کی شان میں گفتگو جو تھوڑی سی کرنی ہے اس کا آغاز اسی آیت سے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ اکبر، ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا۔ اور تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے، تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں اذ یقول لصاحبہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، یہاں صاحبہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، تو پتہ چلا صدیق اکبر کی ذات واحد وہ ذات ہے جن کی صحابیت پہ اللہ نے قرآن میں مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ میں یہاں آگے بیان کرنے سے پہلے رک کے کہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ جس کا دل چاہے سلام کرے، جس کا دل کرے پڑھے بغیر آگے چل جائے۔ ابو بکر صدیق کو کوئی عوام نے منتخب نہیں کیا کہ جس کا دل کرے مان لے، جس کا دل کرے چھوڑ دے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر ابو بکر کو صحابی مانو گے تب ایمان والے ہو سکتے ہو، اگر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو ایمان والا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کو ماننا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ صدیق اکبر کو مان لو تو اچھا ہے، نبی مانو تو خیر ہے، صدیق اکبر کو صحابی مانو گے تو صاحب ایمان ہو، اگر صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو قرآن کی نص کا انکار کرو گے، صاحب ایمان ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صدیق اکبر ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام علوسی نے بھی کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار ثور میں تھے، اللہ اکبر، عدو حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، عدو گرد غار پھر رہے تھے، حضور کے دشمن حضور کو ڈھونڈ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر اپنی جان کا نظرانہ لیے حضور کے قدموں میں حاضر تھے۔ جب بالکل وہ غار کے قریب پہنچ گئے نا، قریب تک وہ اندر داخل ہو جائیں، صدیق اکبر نے جب ان کو اتنا قریب دیکھا، صدیق اکبر حضور کے غم میں رونا شروع ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، صدیق اکبر کو اس وقت اپنا خوف نہیں تھا، حضور کا غم تھا۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اپنا خوف ہوتا تو مکہ سے نکلتے ہی نہیں، نکلے ہی اس لیے تھے کہ حضور کی جان پہ جان قربان کر دی جائے۔ حضور علیہ السلام پہ ان کا سب کچھ قربان تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ میرے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی ہوتے ہیں تو ہو جائے، کوئی غم نہیں، کوئی حضور کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ جب صدیق اکبر نے رو پڑے حضور علیہ السلام کی فکر میں، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس ارشاد کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں یہاں پر
بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ تمہارے ساتھ اور درجے پہ ہے اور میرے ساتھ اور درجے پہ ہے, یا اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور پھر فرماتے الگ سے اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے. اگر وہ بات ہوتی تو بات اور ہوتی. امام علوسی کہتے ہیں یہاں حضور نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. امام علوسی کہتے ہیں اللہ کی قربت کے 4 درجے ہیں. بڑے غور سے اس بات کو سماعت کرنا ہے. اللہ کی قربت کے 4 درجے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک وہ جو ہر انسان کو حاصل ہے, کہیں 2 اکٹھے تو تیسرا اللہ, 3 اکٹھے تو چوتھا اللہ, درجہ بدرجہ پھر مومنین کو حاصل ہے, اولیاء کو حاصل ہے, مقربین کو حاصل ہے, صحابہ کو حاصل ہے. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی قربت کا ایک اور درجہ ہے جو انبیاء کو, جو صحابہ کو حاصل ہے, جو صحابہ کو حاصل ہے. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی قربت کا ایک اور درجہ ہے. پہلا جو ہر انسان کو حاصل ہے, مومنین کو حاصل ہے, پھر جو صحابہ کو حاصل ہے. پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی قربت کا ایک تیسرا درجہ ہے جو انبیاء کو حاصل ہے, انبیاء اور رسول کو حاصل ہے. پھر امام علوسی کہتے ہیں جو سب سے قرب کا درجہ ہے نا, چوتھا درجہ, وہ سوائے رسول اللہ کی کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پہلا درجہ ہر انسان کو حاصل ہے, دوسرا صحابہ کو حاصل ہے, اولیاء کو حاصل ہے, مقربین کو حاصل ہے, تیسرا درجہ انبیاء کو حاصل ہے. امام علوسی کہتے ہیں جو اللہ کی قرب کا سب سے قریب کا درجہ ہے نا, وہ چوتھا درجہ رسول اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اس قربت کا مشاہدہ حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور نے نہیں کیا. امام علوسی کہتے ہیں یہاں جب رسول اللہ نے فرمایا نا ابو بکر کو ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ تیرے ساتھ اور درجے پہ ہے اور میرے ساتھ اور درجے پہ ہے. کہا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. امام علوسی کہتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے, یہ اس لمحے کی بات ہے جو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے اس وقت اللہ کی قرب کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو آج سے پہلے حضور کے سوا کسی اور نہیں کیا تھا. حضور کے سوا کسی اور نے نہیں کیا تھا, حضور کے سوا کسی اور نے نہیں کیا تھا. اللہ اکبر, اللہ کے قرب کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا تو حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور نے کیا تو کیا کسی اور نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. یہ جو حضور علیہ السلام کے غلام حضرت صدیق اکبر کے اگر فرائض کی فہرست بنائی جائے نا تو اس میں سے ایک بڑا خوبصورت منظر اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا. کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کریم نے آپ کے لیے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا ہے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی کوئی ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی کہ ہاں, اللہ نے ابو بکر صدیق کا آپ کے ساتھ کے لیے انتخاب فرمایا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ریاض النظرہ میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت صدیق اکبر کو بتایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہجرت کا فیصلہ فرمایا ہے. صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا, آپ جہاں بھی جائیں مجھے ساتھ رکھیے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے تو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہر قدم پہ میرے ساتھ ساتھ جانا ہے. صدیق اکبر رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا. پھر کیا ہوا, کافی دن گزر گئے. ایک دن جب ہجرت کا حکم آیا, جس رات اللہ کریم نے ہجرت کا حکم فرمایا, حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو پیغام نہیں بھیجا کہ آج ہجرت کرنی ہے, نہیں بتایا تھا کہ فلاں رات کو ہجرت کرنی ہے. حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں, سنو عشق مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں, سنو یہ مقام کیسے ملا. حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں, محل مبارک سے نکلتے ہیں, صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں. صدیق اکبر کے گھر کا دروازے پہ دستک دی, فوراً صدیق اکبر نے دروازہ کھول لیا, پردہ ہٹایا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور سامان تیار ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر رات کے اس پہر میں دروازے پہ کھڑے ہو, رخت سفر باندھا ہے, کہاں کی تیاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات دوز پہلے جب آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہجرت کرنی ہے اور اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے, یا رسول اللہ اس رات سے لے کے آج کی رات تک ابو بکر سویا نہیں, ہر رات اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کرتا ہے. یہ نہ ہو رسول اللہ بلائیں اور لبیک کا یا رسول اللہ کہتے دیر ہو جائے, سرکار اس وقت سے تیار ہوں جب آپ اشارہ کریں ابو بکر آپ کے ساتھ. ابو بکر آپ کے ساتھ جائے گا.
صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں. اللہ اکبر. غار ثور کا منظر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ذکر ہو اور غار ثور میں جو انہوں نے محبت کی داستانیں رقم کی ان کو فراموش کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور علیہ السلام اس پہاڑی کے پاس پہنچے نا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ جلوہ گر ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے عرض کو قبول فرمایا. ابو بکر صدیق کے کندھوں پر جلوہ گر ہوئے. جہاں ابو بکر صدیق کو نوازا وہاں امت کو پیغام بھی دے دیا کہ میرے بعد جو سب سے پہلے میری ذمہ داریاں کندھے پہ اٹھائے گا اس کو ابو بکر صدیق ہے. میری امت کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھائے گا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا. صدیق اکبر جا رہے ہیں. صدیق اکبر جا رہے ہیں. دو بڑے حسین منظر ہیں. دو بڑے حسین منظر ہیں. یہاں رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک منظر یہ کہ رسول اللہ کو ابو بکر کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک منظر یہ کہ رسول اللہ علی کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. ایک منظر یہ ہے کہ علی کہتا کس کو کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں بلندی والے کو، جس کو بلند کیا جائے. ایک منظر وہ ہے کہ رسول کو ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھایا، اور ایک منظر یہ ہے کہ علی کو رسول نے کندھوں پہ اٹھایا. میں دونوں مناظر پہ اپنا بات کرتا چلوں اگر آپ کا مزاج ہو تو. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننا چاہتا ہے؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ جب حضور نے فرمایا نا علی میرے کندھوں پہ بیٹھو، اور پہلے نام تو رکھا گیا تھا، بلند ہو رہے تھے، لیکن آج اس کا وقت آیا جس لیے نام علی رکھا گیا تھا. حضور کے کندھوں پہ علی بیٹھے. حضور کچھ اٹھے علی کچھ بلند ہو گئے. حضور اور اٹھے علی اور بلند ہو گئے. حضور اور اٹھے علی اور بلند ہو گئے. علی کہتے ہیں نا بلندی والے کو، یہ بلندیاں ہو رہی ہیں. حضور پورا اٹھ گئے، علی پورا اٹھ گئے. میں کہتا ہوں رسول نے علی کو کندھے پہ بٹھا کے بتا دیا جس کو میں بلند کروں نا اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اور ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ کے بتا دیا میرے بعد جو سب سے پہلے تخت نشین ہوگا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جب میرے نبی نے دیکھو نا تو مزہ آیا ہے تو میں نے بھی آیا. جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کندھے پہ اٹھایا نا، حضرت علی کو جب حضور نے اترنے کو کہا، حضرت علی نے وہاں سے جمپ لگائی اور نیچے اترے. جب حضرت علی نیچے اترے نا تو حضرت علی مسکرانے لگ پڑے. حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ جب حضور نے حضرت علی کو اٹھایا نا پہلے حضور نے پوچھا علی کتنا بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں. حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہے. اور علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اگر آپ ابھی کہنا تو ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا. نعرہ حیدری 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 کا ابھی کہیں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا. جب علی اترے تو علی مسکرانے لگ پڑے. حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی اونچائیوں سے اترا اور کچھ نہیں ہوا. حضور نے فرمایا علی تمہیں کیسے کچھ ہو جب تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا. اب یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا علی کتنے بلند ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہوں ابھی کہیں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس امت کا چوتھا خلیفہ ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہے، اس امت کے پہلے خلیفہ کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. اس امت کے چوتھے خلیفہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے پاس جب غار میں تھا نا صدیق اکبر، تو حضور علیہ السلام سے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے پانی چاہیے. رول بیان میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جاؤ غار کے اس کنارے سے جا کے پانی پی لو. صدیق اکبر گئے پانی پی کے آ گئے. حضور نے پوچھا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ شہد سے میٹھا تھا. یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. یا رسول اللہ اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. حضور نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا جب تم یہاں سے چلے نا تو غار کے اس کنارے پہ پانی نہیں تھا، تم یہاں سے چلے اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم فرمایا جاؤ فوری طور پہ پانی صدیق کو غار ثور میں پیش کیا جائے.
فوری طور پہ پانی کو صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو جنت سے فرشتے پانی لے کے غار ثور میں تمہارے لیے آئے۔ صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو آغاز ہے، سنو اللہ تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر قیامت کا دن کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا نا، اگر اس کے دل میں تمہارا بغض ہوا تو وہ جنت میں نہیں سیدھا جہنم میں جائے۔ اچھا غار ثور میں ہوا کیا تھا؟ غار ثور میں ہوا کیا تھا؟ میں نے جب صدیق اکبر کی اتنی فضیلت سنی نا اور اس میں غار ثور کا اتنا مقام سنا کہ غار ثور سے صدیق اکبر کو یہ مقام مل گیا، میں نے کتاب میں ڈھونڈنا چاہا کہ غار ثور میں ہوا کیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ہے غار ثور میں یہ ہوا کہ صدیق نے حضور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ صدیق نے حضور کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کتنا دیکھا؟ کہا دل بھر کے دیکھا، رج رج کے دیکھا۔ 3 دن اور 3 راتیں کچھ اور نہیں تھا، بس رسول اللہ کا چہرہ تھا اور صدیق کی آنکھ تھی۔ میں نے یہاں سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا غار ثور میں، مجھے بتایا گیا کہ صدیق نے رسول کو دیکھا۔ میں نے وہاں سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا غار ثور میں، مجھے بتایا گیا کہ صدیق نے رسول کو دیکھا۔ میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا مقام ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں صدیق نے حضور کو دیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 3 دن اور 3 راتیں حضور نے کس کو دیکھا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں حضور نے کس کو دیکھا؟ 3 دن اور 3 راتیں حضور کی نگاہ رحمت کا مرکز کون رہا؟ اللہ اکبر! میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر چاند پہ ڈالے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر سورج پہ ڈالے تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر مردے پہ ڈالے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر کنکری پہ ڈالے تو کنکر کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر کافر پہ ڈالے اگر وہ صاحب ایمان ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر ٹہنی پہ ڈالے تو وہ چراغ بن جاتی ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر درخت پہ ڈالے تو وہ گھوڑا چلا آتا ہے۔ تو سوچو 3 دن اور 3 راتیں میرے نبی نے جس کو مسلسل دیکھا اس کا مقام کیا ہوگا؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، ہاتھ اٹھا کے بولو اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ اٹھا کے بولو کملی والے کی جس کو رفاقت ملی۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی؟ اور بول دو کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! رول معانی میں موجود ہے، ابن عساکر نے بھی اس کا نقل کیا۔ حضور علیہ السلام کے شاعر، حضور کے نعت خواں، حضور کے دربار میں بیٹھ کے حضور کی ثنا کرنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا حسان کبھی ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ ابو بکر کی شان میں کچھ کہا؟ گویا کہ حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شاعر ہو اور ابو بکر کی شان نہ کہے؟ آپ کا شاعر ہو اور ابو بکر کی شان نہ کہے، یہ ممکن ہے؟ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں سنیو، رسول اللہ کا نعت خوان ہو اور ابو بکر کی منقبت نہ پڑے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے۔ حضور نے فرمایا قل فعلی اسما، اے حسان آج ایسا کر ابو بکر کی شان بیان تو کر، سننے والا میں ہوں گا، سننے والا میں ہوں گا۔ حضرت حسان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ غار ثور میں تھے، عدو گرد غار پھر رہے تھے، عدو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کے دشمن آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ جب ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلی پہ لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، یا رسول اللہ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صدقتا یا حسان، صدقتا ہے یا حسان، اے حسان تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا غلام ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ اور کہا کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت دنیا نے جان لیا تھا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! مشکات میں موجود ہے ام المؤمنین بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق
حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہے، آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کے ہوں؟ ام المومنین کا عقیدہ دیکھو، ام المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کس غلام کے نامہ اعمال میں اعمال کتنے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا غلام عمر ایسا ہے جس کے اعمال ان ستاروں سے بڑھ کے ہیں۔ ام المومنین کے دل میں خیال تھا کہ وہ حضور نام ان کے والد کا لیں گے، صدیق اکبر کا لیں گے۔ حضور نے فرمایا تم گمان کر رہی ہو کہ میں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم نے پوچھا تھا ستاروں سے بڑھ کے اعمال، گویا کہ ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال ستاروں سے تولے جائیں۔ حضور نے پوچھا تم نے فرمایا تم نے ستاروں سے بڑھ کے پوچھا، میں نے بتایا عمر اگر ابو بکر کی بات کی جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی، علماء کہتے ہیں جو غار میں انہوں نے حضور کے ساتھ راتیں گزاری تھی، ایک نیکی یا ایک پلڑے میں رکھی جائے اور عمر کے تمام اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے تمام اعمال پہ بھاری ہو۔ اب یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں عمر کی زندگی بھر کے اعمال ایک طرف، حضور فرما رہے ہیں کہ عمر کی زندگی بھر کے اعمال ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات ایک طرف۔ یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کی ان اعمال میں زندگی بھر کی نمازیں تھیں، حضرت عمر کے ان اعمال میں زندگی بھر کے روزے تھے، حضرت عمر کے ان اعمال میں زندگی بھر کے حج تھے، حضرت عمر کے ان اعمال میں زندگی بھر کی تہجد اور خدمات تھی۔ اے ابو بکر آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کر دیا، آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کر دیا کہ عمر کی زندگی بھر کی عبادت ایک طرف اور آپ کی ایک رات ایک طرف۔ ابو بکر عمر کی ان راتوں میں نمازیں تھی، عمر کے ان اعمال میں حج تھے، عمر کے ان اعمال میں روزے تھے۔ اے ابو بکر ایک رات میں ایسی کون سی نماز پڑھ ڈالی، ایک رات میں ایسا کون سا عمل کر لیا، ایک رات میں ایسی کون سی عبادت کر لی کہ عمر کی ساری زندگی کی کمائی ایک طرف اور تیری ایک رات ایک طرف۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم اس رات کچھ اور نہیں کیا تھا، بس اس رات ایک کام کیا تھا، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اس رات بس ایک کام تھا، صدیق کی آنکھ تھی، رسول اللہ کا چہرہ تھا، صدیق کی آنکھ تھی، رسول اللہ کے ابرو تھے، صدیق کی آنکھ تھی، رسول اللہ کی پیشانی تھی، صدیق کی آنکھ تھی، رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ ابو بکر کا رسول کو دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ ساری امت کے سجدے ایک طرف، ابو بکر کا رسول کو دیکھنا ایک طرف، ساری امت کا اعمال ایک طرف، ابو بکر کا رسول اللہ کو دیکھنا ایک طرف۔ امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل آسمان والے عمر کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے عمر نوح بھی ملے نا، اتنے سال ملے بیان کرنے کے لیے جتنے سال نوح علیہ السلام زندہ رہے، اور میں عمر کی وہ فضیلتیں بیان کرتا رہوں، وہ فضائل بیان کروں جو آسمانوں پہ بیان ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تو وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ عمر کے سارے اعمال جو ہیں وہ ابو بکر صدیق، عمر کی سارے فضائل صدیق کے فضائل کا ایک جز کے برابر۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، ہم نے اپنے مشائخ کی گفتگو سننی ہے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا، روح البیان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، روح البیان میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، 360 درجے ہیں، 360 خصلتیں ہیں، جس میں ایک بھی ہوئی نہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جس کو ایک بھی مل گئی، جو ایک بھی پورا اتر آیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ دیکھو یہاں درس بھی ہے، آج کوئی 2 راتیں جاگ کے تہجد پڑھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اس وقت سب سے بڑا متقی ہوں، انتظار کرتا ہے فرشتے آئے نہیں ابھی میرے پاس۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور فرمانے 360 خصلتیں ہیں اور جس میں ایک بھی ہوئی وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر نے جانتے ہو کیا سوال کیا؟ صدیق اکبر ادب سے اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں ایک میں بھی پورا اترتا ہوں؟ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ کیا میں ایک میں بھی پورا اترتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ شخص جو ایمان کی 360 خصلتوں کا مظہر عتم ہے وہ ابو بکر صدیق تو ہے، وہ تیری ذات ہے، یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ مجھ سے پہلے بیان ہوا نا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کیا نقیب محفل نے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور وہ جو جس نے اس کی تصدیق کی۔ امام فخر الدین رازی حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے، جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آ رہے تھے نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، آپ نے یہ تو سنا نا کہ بیان ابو جہل نے کیا اور تصدیق کی حضرت صدیق اکبر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے، کہا ابو جہل سن لے، اگر میرے نبی یہ فرماتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے تھے نا، حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل جب میں واپس جا کر یہ مقام میں بیان کروں گا کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر نبیوں کی امامت کی، پھر وہاں سے سدرہ پہ گیا، پھر سدرہ سے لا مقام پہ دے گیا، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پھر واپس آیا، راتوں رات واپس بھی آ گیا، جبریل اس کو مانے گا کون؟ اللہ اکبر۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، طبرانی میں حدیث موجود ہے، حضرت صدیق اکبر حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی اور مانے گا تو بعد میں مانے گا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق مانے گا، سب سے پہلے اس کی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا۔ اور پھر جب ابو جہل کا واقعہ آپ نے سنا نا، اس نے بیان کیا، صدیق اکبر نے کہا میں بغیر پوچھے تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے آگے امام جلال الدین سیوطی صدیق اکبر کا ایک اور جملہ رکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا ابو جہل تو اتنے میں پریشان ہو گیا تھا، یہ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے کہ ابو جہل تو اتنے میں پریشان ہو گیا تھا کہ ابو بکر یہ مانے گا یا نہیں مانے گا۔ ابو جہل سن، ابو بکر تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے۔ میں یہ پڑھ کے آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے بڑھ کے کیا ہوا ہوگا جس کی ابو بکر نے تصدیق کی، یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں، یا یہ مصطفیٰ جانے یا صدیق اکبر جانے۔ صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے اپنا مصلی امامت عطا فرمایا، اپنا مصلی امامت عطا فرمایا۔ صدیق اکبر کو حضور نے اپنے صحابہ کا امام بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، صدیق اکبر کو جو مصلی ملا نا، یہ اتفاقاً نہیں ملا کہ چلو بعد میں سے صدیق اکبر کھڑے ہیں تو امام بن گئے، اس میں کوئی غور کرنے کی بات نہیں، اس میں حکمت تھی، اس میں حکمت تھی، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضور ہمیشہ فرماتے کہ نماز پڑھا دی جائے، ابو بکر نماز پڑھائے۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھا دی جائے، صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر نہیں ہے، صحابہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا حضور آپ امامت کرا دے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوئے، فرمایا صفوں کو درست کر لیا جائے، حضور تک آواز پہنچی، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے حکمت جاننا چاہیے، داؤد شیخ صاحب بڑی محبت سے اسلام آباد سے آئے ہیں، داؤد صاحب میں نے حکمت جاننا چاہیے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت عمر نماز پڑھا دیتے، ان کا بھی بلند مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کے غلام حضرت عمر، ان کا بھی تو اتنا بلند رتبہ ہے، پڑھا دیتے حضرت عمر فاروق نماز۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ میں سمجھا رسول اللہ علیہ صدیق اکبر کو مصلی امامت عطا فرمایا اور فرمایا میرے ہوتے اس مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ میں اس سے یہ سمجھا جب معراج کی رات اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، میرے نبی کو امام بنایا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ جب میرے نبی نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کی افضلیت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، ابو بکر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ہوں، ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा अफजलुल खल्क बाद अज रसूल ये हैं, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। यहीं पे बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। चंद हदीस 2 मिनट में समाअत फरमा लें। यह मर्तबा है, यह मकाम है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सिद्दीक अकबर का मकाम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रावी हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर क़यामत के दिन हर नबी के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, सर नबी के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, यकीनन हुजूर का मिंबर सबसे बुलंद होगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर मेरे मिंबर के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर मेरे और इब्राहीम के मिंबर के दरमियान एक कुर्सी लगाई जाएगी जिसमें अल्लाह के हुक्म से तुझे बिठाया जाएगा और एक मुनादी करने वाला मुनादी करेगा, वाह वाह अबू बकर सिद्दीक, क्या मकाम पाया है कि आज अल्लाह ने तुझे हबीब और खलील के दरमियान बिठाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन हर एक का हिसाब होगा, अबू बकर बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हौज़ कौसर पे भी जो मेरा रफीक होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन हर एक के लिए तजल्ली फरमाएगा, जिसके लिए अल्लाह खास तजल्ली फरमाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, नबियों के बाद जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, सारी मखलूक क़यामत के दिन रश्क भरी निगाहों से जन्नत के दरवाजों को देखेगी, जन्नत के दरवाजे जिसको रश्क से देखेंगे उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, सारी मखलूक जन्नत में जाने पे नाज़ा होगी, वो जन्नत जिसके आने पे झूम उठेगी उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, हर एक का जन्नत में नबी का कोई रफीक होगा, जो मेरा रफीक होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, क़यामत का दिन जो नबियों की तरह शफाअत करेगा लेकिन उम्मती होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इन जुमलों पे इख्तिताम करूंगा। अकबर की जात वो जात है कि सिद्दीक अकबर वाकिफ इसरार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर कुश्ताए दीदार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर हासिले अफकार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर साकिने मजार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर निखते गुलजार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर जीनते दरबार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर रौनक बाजार मुस्तफा है, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बाद अंबिया है। तो एक बार हाथ उठा के कहो, कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, हाथ उठा के कहो उसके ताजे खिलाफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। यहीं पे अपना इख्तिताम करता हूँ। और इससे बड़ी फजीलत क्या होगी अगर कोई दाता साहब के मजार पे आए, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, वो कहेंगे लाहौर गया था। कोई हजरत गरीब नवाज का मुरीद हो, लोग पूछेंगे पीर का मजार कहाँ है, वो फकर से कहेगा अजमेर में मजार है। कोई ख्वाजा अब्दुल करीम का मुरीद हो, लोग पूछेंगे मजार कहाँ है, वो बोलेगा रावलपिंडी में मजार है। कोई हजरत सैयदुल औलिया गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद हो, वो मजार पे हाजिरी दे के आए, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, वो कहेगा बगदाद शरीफ गया था। और अबू बकर सिद्दीक वो है, अबू बकर सिद्दीक वो है। अगर कोई पूछे ना अबू बकर का मजार कहाँ रहता कहाँ है, तो हम बताएंगे, और भाई साहब अबू बकर का अपना मजार कोई नहीं, मजार मुस्तफा ही अबू बकर का मजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ही अबू बकर का मजार है। मैं 2 दिन पहले किबला पीर नूरुल हक कादरी साहब के घर गया। वहां पर जब मैं था ना, हजरत ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, बड़ा मजेदार एक जूस का गिलास ने पिलाया। अल्लाह ताला हजरत के दस्तरखान और हजरत की खानकाह के फैजान में
تا صبح قیامت برکتیں عطا فرمائے۔ جب میں وہاں موجود تھا نا، اس وقت اگر کوئی مجھے تکلیف دیتا نا تو ذمہ داری ان کی تھی۔ میں ان کے گھر میں تھا، اس وقت اگر کوئی بھی میرے پہ بات کرتا نا، آواز کستا، میرے خلاف بات لگاتا باہر کھڑے ہو کے، گھر کے باہر کھڑے ہو کے، تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کو چپ کراؤ، یہ میرے گھر میں آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے گھر میں، ابو بکر پہ بھونکنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، ابو بکر کسی اور کے ذمے پہ نہیں، ابو بکر میرے مصطفیٰ کے ذمے پہ۔ نعرہ تکبیر! اللہ کا ذکر سے استقبال کریں ہمارے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی۔ میں مبارک، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، جتنے لوگ مسجد کے اندر ہیں، باہر بھی دور تک جو مسجد میں محفل میں شامل ہو کر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سے استقبال کریں۔ سنیوں کا ایک عظیم قائد ہے جن کی خاندان کی حضرت شیخ گل رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کی بے شمار خدمات ہیں دین متی کی خاطر۔ میں آرواح کیو ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ کریم ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور وہ یوں ہی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اب استقبال کرنا ہے وہ شخصیت، اللہ کرے آپ سب پہ غرب فرمائے، استقبال کرنا ہے وہ شخصیت جن کی دین متی کی خاطر بے حد خدمات ہیں، جن کے چچا نے، جن کے بھائیوں نے، جن کے بھتیجوں نے اسلام کی خاطر، حضور کی خاطر اللہ اللہ سبحان اللہ، ہائے اللہ۔ مجھے حاجی رؤف صاحب کا بھی پیغام فیاضی صاحب نے دیا ہے تو کہہ رہے ہیں ایک نعت شریف، تو ایک نعت حضور اجازت ہے، ایک شعر اگر آپ سے پہلے پڑھ لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر آپ سے پہلے، آپ بھی پڑھیں گے یا میں ہی پڑھوں گا؟ ہائے اگر میں نہیں پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھ لوں گا، آپ پڑھیں گے؟ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، واہ واہ، تسی رس کے آئے ہو، ہاتھ چکو نا، وہ جس کے لیے، پتہ ہے نا کس کے لیے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ تسی بیٹھ جاؤ نا، آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیے، بیچ میں جو کھڑا ہے اور انسان ہے وہ تشریف رکھ لے۔ یہ کیمرے والے بھائی صاحب بھی بیٹھ جائیں۔ ہاں اب ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے وہ جس کے لیے، وہ جس کے لیے۔ بھلے خلیل صاحب لوگ کہتے ہیں بھئی ہم پڑھیں گے، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ پڑھو، اور گنڈیڑیاں بیچن آیا یہی کہنے آئے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ ہاتھ اٹھا کے کہے کیا؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ نعرہ رسالت 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 رسالت، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اہل سنت کا ایک عظیم قائل احمد ہے محمد ہے. کون کون یہاں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہے گا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس بے نظر سارا زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سنیوں کے ایک عظیم قائل میں نے بتایا جن کی بے مثال خدمات ہے اسلام کی خاطر. الحمدللہ اہل سنت کا وہ لیڈر جس پہ تمام مکاتب فکر اہتماد کرتے ہیں تمام مکاتب فکر اہتماد کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ جنہوں نے صرف خود عاشق رسول نہیں ہے جن کے خاندان نے خیبر پختونخوا میں یا رسول اللہ کے ایسے نعرے لگائے کہ انشاءاللہ تا صبح قیامت و وادیاں ان کو دعائیں دیتی رہیں گی. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے عظیم ہمارے خانقاہی نظام کے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ جو عالم دین بھی ہیں عالم شریعت بھی ہیں ایک صوفی بھی ہیں ایک شیخ بھی ہیں. الحمدللہ حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مد ظلہ العالی جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں تشریف لائیں گے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی اور پھر جیسے آپ مناسب پسند فرمائیں گے اس طرح اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر. تھک گئے ہو؟ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. اس طرف والے بیٹھے ہوئے جا چکے ہیں. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. دربار عالیہ لنڈی کوتل شریف زندہ باد.